کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا ہے یہ لوگ سوال بھیجا کیا مسجد حرام شریف کے امام کے پیچھے نماز ہوں گی؟ میں تو ابھی اسی کا جواب دے چکا ہوں. اب امام چاہے مسجد حرام کا ہو یا ہماری اپنی مسجد کا ہو، اصول شریعت کا ہر جگہ ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ حرم کے امام کے لیے، مسجد نبوی کے امام کے لیے الگ اصول ہے اور یہاں کے امام کے لیے الگ اصول ہے. وہاں کے امام کے جو عقیدے اس وقت یہ غیر مقلدین ہیں، اس عقیدے کے ماننے والے امام ہیں. اور غیر مقلدین کے جو عقیدے بدترین عقیدے، ایک بہت پہلے ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ مجسمیہ، فرقہ مجسم بھی کہتے ہیں اس کو، جس کا بانی جاد بن درہم تھا. وہ فاؤنڈر تھا اس فرقے کا. ہمارے علماء نے، ہمارے اماموں نے بہت جد و جہد کر کے بڑی محنت سے اس فرقے کو ختم کیا. لیکن 661 ہجری میں ابن تیمیہ نامی ایک شخص پیدا ہوا جس کو غیر مقلد مانتے. اس فرقے کو دوبارہ اس نے زندہ کیا. اور فرقہ مجسمیہ کا بدترین عقیدہ کیا ہے؟ اور وہی عقیدہ غیر مقلدوں کا ہے جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں بات لکھی. ابن تیمیہ جو ان کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے، اس کی کتاب الوسیلہ میرے پاس اوریجنل موجود ہے. یاد رکھیے، باخدا میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ، میں انہی کتابوں کے حوالے دکھاتا ہوں، انہی کتابوں کے حوالے بولتا ہوں جو میرے پاس خود ہوتی ہے. میں پی ڈی ایف کتابوں کے حوالے نہیں دیتا. کتاب الوسیلہ کتاب ہے، اس میں ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ یہ بات جھوٹے صوفی جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ رسول اللہ کے روضے پر گئے، سلام کیا، حضور کی قبر سے رسول اللہ کا جواب آیا. ایسے بہت سے بزرگ گزرے ہمارے ہیں، جیسے غریب نواز. ان کے بارے میں آیا کہ سرکار غریب نواز حاضر ہوئے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا صاحبزادے سلام کرو، مختصر الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو. سرکار غریب نواز نے عرض کیا السلام علیکم یا سید المرسلین. قبر مبارک سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان و بحر و بر، اے خشکی و تری کے بادشاہ تجھ پر بھی سلام. شیخ احمد رفعی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے، غوث پاک کے زمانے کے بزرگ اہل رسول سید ہے، اور اس وقت غوث اعظم بھی موجود تھے، ساتھ میں تھے. سلام عرض کیا، کہا یا رسول اللہ میں تو دور سے سلام بھیجتا تھا، آج حاضر ہوا اور دست بوسی یا مصافحہ چاہتا ہوں، قبر مبارک سے حاضر ہوا. شیخ احمد رفعی نے مصافحہ کیا. امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ مدینے میں داخل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہ ہوں گا جب تک آپ اپنی خواب میں زیارت سے مشرف نہ کر رہے، اور جب میں قبر رسول پر، آپ کی قبر مبارک پر آؤں تو جب تک آپ میرے سلام کا جواب نہ دیں. بہرحال بشارت ہوئی کہ عبد الرحمن آ جاؤ. گئے، سلام کیا، جواب آیا. مدینے میں جب تک چاہ رہے واپس جانے لگے تو پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے تو رسول اللہ فرماتے عبد الرحمن جاؤ اور اگلے سال پھر آؤ. پھر اگلے سال آئے، پھر سلام کیا، جاتے وقت پھر اللہ کے رسول کی آواز آتی ہے عبد الرحمن جاؤ، اگلے سال پھر واپس آؤ. کئی مرتبہ گئے اور آئے، اور جب آخری زندگی کا سال تھا سلام کیا تو حضور نے جواب دیا، مگر یہ نہیں کہا واپس آؤ. پھر دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا. تیسری بار سلام کیا، سلام کا جواب آیا. یہ الفاظ حضور نے نہیں فرمایا جاؤ اور واپس آؤ. طرز کے یا رسول اللہ اس بار آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن جاؤ اور آؤ. آقا نے فرمایا عبد الرحمن تیری اور میری یہ آخری ملاقات ہے. اس کے بعد وہ گئے، انتقال ہو گیا. کئی بزرگوں کے واقعات ہیں، اس پر میں گھنٹوں بعد واقعہ سنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی گئے، وہاں پہ آپ نے نعت لکھی وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں، تیری بات کوئی کیوں کر پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. نعت پاک لکھی اور رسول اللہ کا بنفس نفیس زیارت سے مشرف ہوئے. تو ایسے کئی بزرگان دین ہیں. سلام کے بھی جواب آئے ہیں، حضور نے زیارتیں بھی کی. مگر دیکھیے ابن تیمیہ کا بدترین عقیدہ، اور یہی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیثوں کا عقیدہ، اور آج کے مسجد نبوی اور مسجد حرام کا امام ابن تیمیہ کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں. ان کی کتابیں چھاپتے ہیں، وہیں سے کتابیں آتی ہیں ہم تک. کہتا ہے کہ رسول اللہ کو جو بعض صوفی جا کے دعوے کرتے کہ ہم سلام کرتے حضور کو، قبر سے جواب آتا ہے، حضور قبر سے باہر آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. یہ سب جھوٹے ہیں. اصل میں نہ حضور کی آواز ہوتی ہے نہ قبر سے حضور آتے، بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو نبی کی آواز میں جواب دیتا ہے، اور وہ شیطان ہوتا ہے جو قبر کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ شیطان کا قبر میں جا کر نکلنا تو مان سکتے لیکن رسول کا نہیں ماننے کے لیے تیار. تو یہ وہ اس طرح کے عقیدے ہیں. ابن تیمیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی نے ایسے غلطیاں کی کہ اگر وہ صحابی نہ ہوتے تو ان پر حدیں لگائی جائیں. حضرت عمر کے کاموں میں اس نے خامیاں نکالی. امام حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ امام حسین جو ہے یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے.
عجیب عجیب عقیدے ہیں، عجیب عجیب باتیں ہیں. اور رسول اللہ مر کر مٹی ہو چکے. یہ پہلا عقیدہ دینے والا محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہے. ابن تیمیہ سے یہ نتیجہ اس نے اخذ کیا. آج یہ ابن عبد الوہاب نجدی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، عالم بزرگ ترین کہتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جنہوں نے لکھا وہ اور تھے، یہ اور ہے، تو ان پر کیوں آپ جرم عائد کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن کا اصول ہے. اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو، ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اگر پیشوا جنتی تو ماننے والے جنتی، پیشوا جہنمی تو ماننے والے بھی جہنمی. تو جن کے عقیدے اگر جہنمی والے ہیں تو ان کے ماننے والے بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. لہٰذا ان جماعتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آج کے اس بزم کو قبول فرمائے.